ہیں گفتگو شروع کی جائے صاحبان۔ پیچھے والا محلہ جیسے تیسے بیٹھا تو ہے لیکن مجھے آگے والے محلے کا ساتھ چاہیے۔ پوری کائنات میں جو انسان اپنے دشمن کی طاقت کو لعنت کا توق بنا کے اس کے گلے میں ڈالے اسے حسین کہتے ہیں۔ بیدار رہیے گا، آمادہ رہیے گا، مجھے حسین پڑھنا ہے۔ جو انسان ایک دن کے مقتل کو ہمیشہ کا مکتب بنا دے اسے حسین کہتے ہیں۔ اب تھوڑے سے ایکٹیو ہو کے بیٹھیں بھائی۔ جو انسان، میں نے کیا کہا، ایک دن کے مقتل کو ہمیشہ کا مکتب بنائے اسے حسین کہتے ہیں۔ سمجھ آئی میری بات کی؟ جو ریت کے ذرات کو عرش معلیٰ بنائے اسے حسین کہتے ہیں۔ نہیں، مجھے توجہ چاہیے، مجھے معلوم ہے صبح کے بیٹھے ہو یقیناً تھک گئے ہوگے، تقاضہ بشری ہے، مگر حسین کا ذکر کر رہا ہوں جو تھکاوٹوں کو بھی دور کرتا ہے۔ بیدار ہے میرا مجمع تو فکرہ بڑھاتا ہوں۔ جو دشت نینوا کو سجدہ گاہ شہادت بنائے اسے حسین کہتے ہیں۔ جو کربلا کو عاشقوں کا کعبہ بنائے اسے حسین کہتے ہیں۔ ہم سال بھر اپنے دلوں کو کعبے کی جانب جھکاتے ہیں اور حسین کی جانب جھکاتے ہیں، یعنی کربلا کی جانب۔ زمانے کو بتاتے ہیں جہاں سر جھک جائے وہ اللہ کا گھر ہے، جہاں دل جھک جائے وہ حسین کا گھر ہے۔ دلوں کا کعبہ کربلا ہے، لیکن یہ حقیقت ہے، زمانہ سن لے، اللہ کا گھر کربلا کی وجہ سے بچا ہے، کربلا کعبے کی وجہ سے نہیں بچی۔ نہیں، آپ نے غور ہی نہیں کیا میں نے کیا کہہ دیا۔ کعبہ کربلا کی وجہ سے بچا ہے۔ کیوں؟ یہی وجہ ہے، معرفت ہو تو اللہ چھوٹے چھوٹے اعمال کو بڑے بڑے اعمال پہ بھاری کر دیتا ہے۔ بھئی بندہ عمل کرے تھوڑا مگر معرفت والا ہو تو بڑے بڑے اعمال پہ بھاری ہو جاتا ہے۔ اللہ جانے اللہ کے نبی کو کائنات کے سجدوں میں وہ معرفت نہیں ملی جو علی کی ضربت میں نظر آئی۔ کیا فرمایا؟ ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت ثقلین۔ علی کی ضربت کائنات کے سجدوں سے افضل۔ اب جملہ لے لینا، میں نے کیا کہا؟ کربلا نے کعبہ بچایا۔ ارے بندہ کعبے میں جائے طواف کعبہ کرے، نہیں سند قبول ہو یا نہ ہو، کیا کہنے حسین کے، ایک مرتبہ قبر حسین کی زیارت کر، اللہ 90 مقبول حجوں کا ثواب عطا کر۔ یہ کس نے کہہ دیا کہ ہماری ہے کربلا؟ تم حق بات کہو تو تمہاری ہے کربلا۔ قلب نبی پہ جس نے اتاری ہے آیتیں اس نے ہمارے دل پہ اتاری ہے کربلا۔ جو ایک دن کے مقتل کو زندہ باد ہمیشہ کا مکتب بنائے اسے حسین کہتے ہیں۔ جو ریت کے ذرات کو عرش معلیٰ بنائے اسے حسین کہتے ہیں۔ آدم سے عیسیٰ تک کے نبیوں کی محنتوں کے تاج کو جو شرافت کا یاقوت عطا کرے اسے حسین کہتے ہیں۔ مصطفیٰ جیسے عظیم نبی کی 63 سالہ زندگی کی محنت کو جو رنگ لگائے اسے حسین کہتے ہیں۔ چاند رات سے نکلے ہو گھروں سے، کبھی اس گلی ماتم، کبھی اس گھر ماتم، کبھی اس بارگاہ میں مجلس، ان 1.5 مہینے میں جو تم نے حسین سیکھا ایک جملے میں بیان کروں، کتنا بڑا کریم ہے زہرا کا لاڈلا۔ ساری زندگی گناہوں کی دلدل میں ڈوبے گناہگار کو جو دن کے اجالے سے پہلے رات کے اندھیرے میں علیہ السلام بنائے اسے حسین کہتے ہیں۔ سلامت رہیے بھائی، مجھے حسین پڑھنا ہے۔
سنو گے جیسا سننے کا حق ہے. مرزا دبیر نے کیا خوب کہا تھا, زہرا کا گوہر اختر صد برج شرف ہے, یہ اختر صد برج شرف در نجف ہے, یہ در نجف ہے در صفدر کا خلف ہے, یہ ہے در صفدر کا خلف حق کی طرف ہے, یہ حق کی طرف مثل رخ قبلہ نما ہے, یہ قبلہ نما کعبہ تسلیم و رضا ہے, یہ کعبہ تسلیم و رضا فخر قدر ہے, یہ فخر قدر فاطمہ کا نور نظر ہے, یہ فاطمہ کا نور نظر رشک قمر ہے, یہ رشک قمر برج امامت کا گوہر ہے, یہ برج امامت کا گوہر جان نبی ہے, یہ جان نبی خاص خدا احدی ہے, یہ خاص خدا احدی قبلہ دی ہے, یہ قبلہ دی کعبہ ارباب یقین ہے, یہ کعبہ ارباب یقین عرش نشی ہے, یہ عرش نشی مہر نبوت کا نگی ہے, یہ عرش نشی مہر نبوت کا نگی ہے. نخل و گلو برگ و ثمر و طوبہ و میوہ, خلد و ارم و کوثر و فردوس معلا, ہر مصحف و سی پارہ, ہر سورہ, ہر آیا, انس و جن و حور و ملک و آدم و حوا, ان سب سے کہو کون امام ازلی ہے, بے ساختہ چلائیں حسین ابن علی. اچھا جب یہ دشمنوں پہ لعنت بھیجی جاتی ہے تو جواب مل کے دیا کریں اور اونچی آواز سے دیا کریں. آج کل نہ جانے ممبروں پہ آنے والوں کو کیا ہو گیا ہے, اور یہ بھی کہا جا رہا ہے یزید پہ لعنت نہ کرو. کیوں نہ کریں بھائی لعنت؟ یزید پہ لعنت اللہ نے کی ہے, یزید پہ لعنت مصطفیٰ نے کی ہے, یزید پہ لعنت نبی کے بچوں نے کی ہے, یزید پہ لعنت یزید کے سامنے علی کی بیٹی نے کی ہے. سبحان اللہ, ماشاءاللہ, مل کے لا الہ الا اللہ کو جو اپنے لہو سے بقا عطا کرے اسے حسین کہتے ہیں. بھائی یہی کلمہ ہے نا سارے نبیوں کا, لا الہ الا اللہ. آگے جو کلمہ ہے وہ پھر ہر نبی کی امت کا مختلف تھا. آدم کی امت کا کلمہ تھا لا الہ الا اللہ, آدم صفی اللہ. ابراہیم کی امت کا کلمہ تھا لا الہ الا اللہ, ابراہیم خلیل اللہ. اسماعیل کی امت کا کلمہ تھا لا الہ الا اللہ, موسیٰ ذبیح اللہ ہے. موسیٰ کی امت کا کلمہ تھا لا الہ الا اللہ, موسیٰ کلیم اللہ. عیسیٰ کی امت کا کلمہ تھا لا الہ الا اللہ, عیسیٰ روح اللہ. محمد کی امت کا کلمہ ہے لا الہ الا اللہ محمد, اور ایک کلمہ لا الہ الا اللہ. یہ سارے نبیوں کا کلمہ ہے اور سارے نبیوں کی محنت کی بقا کو حسین کہتے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کربلا میں حسین نے لا الہ بچایا ہے. ایسا ہی ہے. مجھے حسین پڑھنا ہے, بیدار رہیے گا, اللہ کرے مجھے خریدار مل جائیں جو میں آج پڑھنا چاہتا ہوں لے لیں. لا الہ الا اللہ کا مطلب کیا ہے؟ کوئی معبود نہیں سوائے اللہ کے, یہ کلمہ کا ترجمہ. اچھا, الہ کہتے ہیں معبود کو. اگر اللہ کی معبودیت کا کلمہ پڑھنا ہی تھا تو یا رسول اللہ یہ کلمہ پڑھا دیتے, اللہ الہ, اس کا بھی یہی ترجمہ ہے اللہ معبود ہے. مگر نبی نے کلمہ کیا پڑھایا؟ لا الہ, کوئی معبود نہیں سوائے اللہ کے. اس کا مطلب ہے نبی صرف اللہ منوانا نہیں چاہتے تھے, اللہ منوانے سے پہلے انہیں چھڑوانا چاہتے تھے. زندہ باد. جو اللہ کی ضد میں بنائے گئے تھے, گجرا والوں یہ قانون محمد ہے. محمد جسے منوانے سے پہلے انہیں چھڑواتا ہے. جو ضد میں بنائے جاتے ہیں یہ الگ بات ہے. اشیر میں خدا منوائے یا غدیر میں علی منوائے, علی منوائے, ماننے سے پہلے چھوڑنا پڑے گا بھائی. اگر کلمہ ہوتا اللہ الہ تو جانتے ہو نقصان کیا ہوتا؟ نقصان یہ ہوتا وہ جو مشرکین مکہ تھے نا ان کے لیے موج ہو جاتی. وہ کہتے کوئی بات نہیں, پہلے بھی تو 360 مانے بیٹھے ہیں, ایک اور مان لیتے ہیں. مگر نبی فرماتے تھے ان 360 کو چھوڑو,
پھر اس کو مانو۔ اور یہی وجہ ہے مشرکین نے ایک مرتبہ میرے نبی سے کہہ دیا اے محمد لڑائی جھگڑے والی بات نہیں، صلح و صفائی سے کام کرتے ہیں، نہ ہم اپنے چھوڑتے ہیں نہ تجھے کہتے ہیں تو اپنا چھوڑ، مل بیٹھ کے ایک ہفتہ تو ہمارے ساتھ مل کر ہمارے خداؤں کو پوجا کر، اور اگلا ہفتہ ہم تیرے ساتھ مل کر تیرے خدا کی عبادت کریں گے۔ یہ وہی ہے جو آج ہمیں کہتے ہیں تم بھی ان کا ذکر کرو۔ قبلہ ضمیر اختر مرحوم کہا کرتے تھے کیا کریں باری ہی نہیں آتی، علی کے فضائل ختم ہوں تو کسی دوسرے کی باری آئے۔ توجہ ہے، اللہ کے نبی نے اللہ سے پوچھا میرا اللہ کیا کروں، یہ کہتے ہیں انہیں مان، آواز قدرت آئی، کل کہہ دے یا ایھا الکافرون، اے کافرو لا اعبد ما تعبدون، میں انہیں نہیں پوچھتا جنہیں تم پوچھتے ہو۔ محمد کو مشورہ دیتے تھے۔ اچھا یہ جو مشرکین مکہ تھے نا، جانتے ہو انہوں نے یہ جو 360 بت بنائے ہوئے تھے، یہ ان میں سے کچھ مذکر بھی تھے کچھ مونس بھی تھے، کچھ نر تھے کچھ مادہ تھے، کچھ دیوتے تھے، تھوڑا سا چہرے پہ مسکراہٹ، کچھ مذکر کچھ مونس، کچھ نر تھے کچھ مادہ تھے، کچھ دیوتے تھے کچھ دیویاں تھیں۔ یہ جو سنتے ہو نا لات منات عزا، یہ عزا جو ہے یہ مونس تھا، دیوی تھی۔ اچھا جیسے خدا کا دشمن ہے نا سمجھ نہیں آتی، ایسے ہی علی کا دشمن ہے، تھا کہنا ہے یا تھی کہنی ہے، مولا سلامت رکھے۔ عزا پہلی جنگ ہوئی جنگ بدر، ادھر سے محمد کا لشکر چلا، ادھر سے مشرکوں کا لشکر آیا، کافروں کا۔ اچھا ان کا جو سردار تھا نا وہ اکیلا نہیں آیا، وہ عزا اٹھا کے میدان میں لے آیا، عزا مونس۔ گجرانوالا والو ہو کتنا بدبخت تھا جاہل کافر، کم بخت کو اتنا نہیں پتا کہ میدانوں میں مادہ کو نہیں لاتے۔ تم رہ گئے، پیچھے والوں نہیں سمجھ آئی، پشتوں میں مجلس پڑھوں تو سمجھ میں آئے گی بات۔ بھائی مادہ میدان میں لے آئے، اور جاہل میدان میں نر کا کام ہے، جو مادہ میدان میں آئے وہ مادہ نہیں رہتی، جو نر میدان سے بھاگے وہ نر نہیں رہتا۔ مادہ کو لے آیا، جی مولا سلامت رکھے، کیا قبولیت کی مجلس۔ عزا جی سب مل کر ماشاءاللہ کوئی بات پلے پڑی۔ اچھا عزا کو لے آیا، ادھر عزا کو لے آیا، یوں اٹھایا ہوئے اپنے کندھے پہ اپنا خدا عزا، اور ادھر سے میرے نبی آئے اور یہ آ کر کہنے لگا اے محمد انا لنا عزا ولا عزا لکم، دیکھو ہمارے پاس عزا ہے تمہارے پاس تو عزا بھی نہیں۔ تانا دے رہا ہے میرے نبی کو کہ دیکھو ہمارا خدا کدھر ہے، تمہارا خدا نبی کو کہہ رہے انا لنا عزا، یہ جملہ ذہن نشین رہے، انا لنا عزا ولا عزا لکم، ہمارے پاس عزا ہے تمہارے پاس تو عزا بھی نہیں۔ اچھا جیسے یہ تانا میرے نبی کو دیا، محمد نے فوراً اسے دیکھا جسے دیکھنا عبادت ہے۔ جالی آگے جائیے جواب دیجئے، محمد کا نمائندہ بن کر، لشکر کا سردار بن کر، میدانوں کا نر بن کر، خیبر کا نر، بدر کا نر سامنے آیا، کہنے لگے علی کیا کہا تو نے؟ کہنے لگا انا لنا عزا ولا عزا لکم، ہمارے پاس عزا ہے تمہارے پاس کوئی عزا نہیں۔ علی فرماتے ہیں سن، اللہ مولانا ولا مولا لکم، اللہ ہمارا مولا ہے تمہارا کوئی مولا نہیں، اللہ ہمارا مولا، جو بندے کھڑے ہو تمہاری توجہ، اللہ ہمارا مولا ہے تمہارا کوئی مولا نہیں۔ وہ دن اور آج کا دن فیصلہ ہو گیا، مولا مومنوں کا ہوتا
سلامت رہیں. اس ذکر کا صدقہ مولا ہماری ایک بہن بے اولاد ہے، مالک انہیں اولاد نرینہ عطا فرمائے. بات پہنچی صاحبان؟ علی نے کیا فرمایا؟ اللہ ہمارا مولا ہے. بھائی مجھے یہاں سے چلتے چلتے بدر سے کربلا تک جانا ہے، ساتھ رہیے گا، جلدی تو کوئی نہیں ہے، پکی بات ہے. گھر تو نہیں جانا، کدھر جانا ہے؟ گھر ہی جانا ہے نا، تو گھر ادھر ہی ہے جدھر چھوڑ کے آئے تھے، پریشان نہیں ہونا. ہاں کتنے اچھے ہیں وہ لوگ جو اپنا گھر چھوڑ کے حسین کے گھر میں بیٹھے ہیں. حسین کے گھر میں بیٹھنے والوں، حسین تمہارے گھروں کو آباد رکھے. کیا علی نے فرمایا اللہ ہمارا مولا ہے، تمہارا کوئی مولا؟ اچھا علی فرماتے ہیں ہمارا مولا کون ہے؟ ہاں شاباش، کون ہے؟ اللہ. بس فیصلہ ہو گیا. علی کے نزدیک ہمارا مولا ہے اللہ. قرآن سے پوچھتے ہیں اللہ کی کتاب تو بتا کہ ہمارا مولا کون ہے. تو اللہ کی کتاب سورہ بقرہ آخری آیت، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا. اے ہمارے رب ہم پہ وہ بوجھ نہ ڈال جس کی ہم طاقت نہیں رکھتے، ہمیں معاف کر دے، ہمیں بخش دے، تو ہی ہمارا مولا ہے. بھئی کیا امتزاج ہے علی کا اور قرآن کا. علی نے بھی بتایا مولا کون ہے، قرآن نے بھی کہا مولا کون ہے. سارے بولو پیچھے والے بھی، علی نے کہا مولا کون ہے، قرآن نے کہا مولا کون ہے. بس 1 2 3 4 کیمرے ہیں میری زد میں، چاروں کے سامنے جملہ کہنے لگا ہوں. ہم شیعیان علی اپنے عقیدے کے مطابق اعلان کر رہے ہیں، سن لو، ہمارا مولا اللہ ہے. علی کیا کہہ رہے ہیں؟ مولا کون ہے؟ اللہ. اور قرآن کیا کہہ رہے ہیں؟ مولا کون ہے؟ ہم علی کی بات مانتے ہیں یا نہیں؟ قرآن کی بات مانتے ہیں یا نہیں؟ اگر میرا سنی بھائی بھی بیٹھا ہے یوں ہاتھ جوڑ کے تمہارے آگے اپنا عقیدہ رکھ رہا ہوں، ہمارا مولا اللہ ہے. اللہ کے علاوہ ہم کسی کو مولا نہیں مانتے. کسی بندے کو تو مولا وہ مانے جس کا اللہ جیسا مولا نہ ہو. بھائی جب ہمارا علی کہہ رہا ہے کہ مولا اللہ ہے، قرآن کہہ رہا ہے مولا اللہ ہے، تو بس ہمارا مولا اللہ ہے. اللہ کے علاوہ ہمارا کوئی مولا نہیں. مگر کیا کروں، کدھر جاؤں، کسے بتاؤں، کدھر مروں؟ جسے مولا مان بیٹھا تھا اسی نے محمد سے کہا پادانوں کا ممبر بنا، علی کو اٹھا کہہ دے جس کا میں مولا اس کا علی، اس کا علی مولا. چینی دے دو، چینی. ماشاءاللہ تمہاری ذہنی نفاست کی داد دیتے ہیں، تمہارے پیار و الفت کی داد دیتے ہیں. جب بھی لگاتے ہو نعرہ تو عرش پر مخلوق تمہاری ماں کی شرافت کی داد دیتے ہیں. ہمارا مولا اللہ ہے اور اللہ فرما رہا ہے کہ ہمارا مولا علی ہے. اب ایسا سے جملہ کہہ دوں، جس نے اللہ کو مانا اس نے پڑھا اللہ مولا ہے، جس نے اللہ کی مانی ہائے 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 سبحان اللہ اس نے کہا علی مولا ہے. لا الہ الا. اچھا تھوڑی سی مشکل باتیں آ رہی ہیں، میرا ساتھ نہ چھوڑنا. سید ہوں، میرا بھرم رکھ لینا، بڑا اعتماد کر کے تم تک باتیں پہنچانے لگا ہوں. اب لا الہ الا اللہ، سارے خود ساختہ معبودوں کی کرنی ہے نفی. لا الہ کا یہ مطلب ہے. پھر ماننا ہے اللہ کو. اب خود ساختہ معبود کون ہے؟ کسی نے سورج کو معبود بنایا، کسی نے چاند کو بنایا، کوئی آگ کی عبادت کر. ان سب کی نفی کرو پھر مانو. اچھا سب سے بڑا خود ساختہ معبود ہے نفس.
قرآن کہتا ہے ارأیت من اتخذ الہہ ہوا افانت تکون علیہ وکیلا، اے محمد کیا آپ ان کی وکالت کریں گے جو اپنے نفس کو اپنا معبود بنا کے بیٹھے ہیں؟ اس کا مطلب ہے یہ نفس بھی معبود بن جاتا ہے۔ اگر لا الہ الا اللہ پہ مکمل عمل پیرا ہونا ہے تو اس نفس کی کرنی پڑے گی نفی، اور جب نفی کرو گے تب بنو گے حقیقی مسلمان۔ جملہ کہہ دوں، تلاش کرو وہ کون ہے جس نے اپنا نفس خدا کو دیا تھا۔ زندہ باد، میرے ساتھ ہو۔ لیکن کچھ بندے ابھی بھی مجھے آنکھیں نکال نکال کے ایسے دیکھ رہے ہیں جیسے پتہ نہیں میں نے کیا بات کر دی۔ کوئی نہیں سوائے علی کے ایک رات میں کیا ہے اس کے ساتھ سودا، اور کیا فرمایا اللہ نے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ۔ بندوں میں ایک بندہ ایسا ہے جو اپنا نفس دیتا ہے، اس کی مرضی لیتا ہے۔ علی نے دیا نفس اللہ کو، اللہ نے مرضی دی علی کو۔ تو قرآن کہتا ہے لا الہ الا اللہ پہ عمل پیرا وہ ہوگا جو اپنا نفس اس کے حوالے کرے۔ ایک تو ہے باپ کا نفس، ایک ہے بیٹے کا نفس۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ، پہلی دفعہ آئے سن رہے ہو یہ والی بھائی؟ کربلا میں جو ہاتف غیبی کی صدا آئی، اے نفس مطمئنہ ارجعی الی ربک، لوٹا اپنے رب کی طرف۔ ایک اللہ نے علی کا نفس لیا تھا، کربلا میں حسین کا لیا۔ باپ اور بیٹا وہ ہے جنہوں نے اللہ کو نفس دے کے مرضیاں لے لی۔ اور کمال یہ ہوا جب باپ نے سودا کیا رات کے اندھیرے میں، بیٹے نے کیا دن کے اجالے میں، باپ نے کیا بستر پہ، بیٹے نے کیا میدان میں۔ اور حد ہو گئی جب باپ نے کیا ایک نبی بچایا، جب بیٹے نے کیا 1.25 لاکھ بچا دیا۔ نہیں مشکل بات ہے، کیا مشکل بات ہے؟ میں آسان کرتا ہوں۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ یا ادھر ادھر پانی چاہیے میرے لیے؟ میں نے دیکھا نہیں دیکھا، آپ کو چاہیے تو آپ مجھے دیکھو نا۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ، حسین کو اللہ فرما رہا ہے اے نفس مطمئنہ ارجعی الی ربک، لوٹ آ۔ پوری مجلس پڑھنی پڑے نا اس لفظ پہ تو لطف آ جائے گا۔ ارجعی الی ربک، لوٹ آ اپنے رب کی طرف۔ یہ نہیں کہا کہ آ جا، کہا ہے لوٹ آ۔ اچھا کچھ بندوں کی آنکھوں کی داد مجھے بڑی اچھی لگ رہی ہے، وہ آنکھوں سے یوں کرتے آ رہے ہیں، تھوڑا سا چہرے بھی ہلائیں اور ہاتھوں کو بھی ہلائیں۔ اللہ حسین سے کہہ رہے لوٹ آ، یہ نہیں کہا کہ آ جا۔ فرق بتاؤں جوانوں کو، دونوں میں فرق ہے، لوٹ آ جا۔ میں ابھی پیچھے مجلس میں تھا، مجھے بھائی کی کال آئی، فون کر کے کہنے لگے قبلہ آ جاؤ آ جاؤ۔ 1 گھنٹے بعد پھر فون آیا آ جاؤ۔ میں نے کہا بس آدھا گھنٹہ رہ گیا، پھر کال آئی آ جاؤ۔ میں اب ادھر آ گیا، مجھے ہو گئی دیر، میرے گھر سے کال آئی مولانا لوٹ آئیے۔ یار مشکل بات تھی کیا؟ یہ والے ادھر والے مجھے کہہ رہے ہیں آ جاؤ، اور جب میں ادھر آیا تو گھر والے کہہ رہے ہیں لوٹ آؤ۔ لوٹ آؤ ادھر استعمال ہوتا ہے جدھر کا بندہ ہو۔ اللہ حسین سے کہہ رہے ہیں لوٹ آ۔ لو بھائی حسین ادھر کا تھوڑی تھا، حسین ادھر کا تھا، ادھر تمہیں سجدے سکھانے آیا تھا۔ بات شاید مشکل ہو رہی ہے، جوان میرا ساتھ چھوڑتے جا رہے ہیں، آگے والے تھوڑے ساتھ ہیں، پیچھے والے تو بالکل چھوڑ گئے ہیں۔ کیا فرمایا؟ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک۔ اچھا باپ کا سودا اور بیٹے کا سودا دونوں
کو کمپیئر کرنا ہے، دونوں کا کمپیئر کرنا ہے۔ اللہ علی سے کیا فرما رہا ہے کہ نفس مطمئنہ اللہ نے خریدا، بدلے میں علی نے اللہ کی مرضیاں، یعنی ادھر سودا ہوا ہے مرضی کا، اور کربلا میں کیا سودا ہوا؟ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، تو مجھ سے راضی میں تجھ سے راضی۔ بڑے لوگوں کو شوق ہے نا رضی اللہ بننے کا، دعا ہی ہے اللہ راضی ہو جائے، اللہ راضی ہو جائے، پتہ نہیں کہ ہوا بھی ہے یا نہیں۔ واحد حسین ہے جسے اللہ خود کہتا ہے تو مجھ سے راضی میں تجھ سے، ہائے ہائے۔ آپ سلامت رہیں۔ تو جن کے بارے میں اللہ راضیۃ مرضیہ کہہ دے ان کے نام کے ساتھ رضی اللہ نہیں آتا، کیونکہ اللہ خود کہہ رہا ہے کہ میں راضی ہو گیا، تو پھر دعا کرنا ہی فضول ہے کہ اللہ راضی ہو جائے۔ بھائی میں آپ یہاں بیٹھے ہیں اور میں دعا کروں میرا اللہ یہ مومنین ادھر بیٹھ جائیں، آپ کیا کہو گے کہ نظر نہیں آ رہا کیا؟ جو حسین کو رضی اللہ کہتے ہیں اللہ ان سے پوچھتے ہیں کربلا میں اندھا ہو گیا ہے کیا؟ تجھے نظر نہیں آ رہا یہ مجھ سے راضی میں اس سے راضی؟ دعا تو ان کے لیے کرنی چاہیے جن کے بارے میں خطرہ ہے۔ اللہ نے علی کی مرضی لی، علی کا نفس لیا اور علی کو اپنی مرضی دی، اور کربلا میں اللہ نے حسین کا نفس لیا اور اپنی مرضی دی۔ اب جملہ لے لینا، دونوں کا نفس اللہ کے پاس، اللہ کی مرضی دونوں کے پاس، دونوں کا نفس، بھائی قرآن پڑھ رہا ہوں، دونوں کا نفس اللہ کے پاس، اللہ کی مرضی ان دونوں کے پاس۔ اب اگر کسی کو شوق ہے کہ وہ ان دونوں سے بیعت مانگے اسے چاہیے کہ اللہ کے پاس جائے، اور اگر کسی کو شوق ہے کہ وہ رضی اللہ بنے اسے چاہیے یا نجف جائے یا کربلا جائے۔ سلامت رہیں بھائی۔ نجف علی کے در پہ آؤ گے تو اللہ راضی ہوگا، حسین کے در پہ آؤ گے تو اللہ راضی ہوگا، ان دونوں کو راضی کرو گے تو وہ راضی ہوگا، اور جس پہ یہ دونوں راضی ہو گئے اس پہ اللہ راضی ہو گیا۔ اچھا کچھ بندوں کو شوق ہوتا ہے ڈائریکٹ کام کرنے کا، وہ کیا پنجابی میں کہتے ہیں وچلا رستہ، شارٹ کٹ، چھوڑو علی کو حسین کو، اللہ 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 راضی، اللہ راضی۔ اللہ فرماتا ہے نہیں، اگر ڈائریکٹ کام کرنے کی کوشش کی خدا پھر انہی سے پوچھے گا بتاؤ راضی ہو جاؤں؟ کچھ بندے پیچھے والے گھبرا گئے کہ بھلا یہ کیا کہہ دیا، یہ بندے ہیں وہ اللہ ہے، اللہ ان سے پوچھے گا، اللہ ان سے پوچھے گا راضی او ہاں ہاں ان سے پوچھے گا۔ تو نے اقبال کا شعر نہیں سنا، خودی کو کر بلند اتنا ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا۔ یہ کون سا بندہ ہے مجھے بتاؤ نا ذرا جن سے اللہ پوچھتا ہے کہ یہ گجرانوالہ کے بندے ہیں، ہے تمہاری اوقات کہ تم سے اللہ پوچھے؟ غصہ کر گئے ہو، بڑی داڑھی رکھ لی، اللہ پوچھے گا بتاؤ میں بندے سے راضی ہو جاؤں یا نہیں ہوں؟ اگر خدا بندے سے خود پوچھے، ابھی تک اقبال کے ماننے والے یہی سمجھتے آ رہے تھے یہ بندے ہم ہیں۔ کبھی شیشے میں اپنا چہرہ دیکھا ہے؟ تم سے خدا پوچھے گا، میں کہوں تم ہو تو راضی ہو جاتے ہو اور میں کہوں علی ہے تو ادھر تمہیں شرک یاد آ جاتا ہے۔ مشکل بات تو نہیں ہے؟ کوئی بھی نہیں بولا، ایک دو بندے بولے ہیں، تین، اچھا تھوڑا سا اور پڑھ لوں میں، تھوڑا سا آج میں نے مشکل بات چھیڑ دی ہے لیکن واسطہ ہے اکیلا نہ چھوڑنا۔
منت کر رہا ہوں. آیت کا اگلا حصہ ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. بس میرے بندوں میں داخل ہو جا اور میری جنت میں داخل ہو جا. یعنی جو اپنا نفس مطمئن بنا لیتا ہے اللہ کی طرف سے جزا کیا ملتی ہے؟ میرے بندوں میں آ جا. اب آپ کہیں گے قبلہ یہ کون سی کوئی بڑی بات ہے، ہم آلریڈی اللہ کے بندے نہیں ہیں. کون کہتا ہے کہ ہم سارے اللہ کے بندے ہیں؟ نہیں، ان بندوں میں کوئی اللہ کا بندہ ہے اور کوئی اس کے بندے کا بندہ ہے. چلو میں آسان کر دوں، کوئی بندے کا بندہ ہے، کوئی بیگم کا بندہ ہے. یہ بھی بچہ ہے نا، اس لیے اس جملے پہ نعرہ لگایا ہے، ورنہ جتنے شادی شدہ بیٹھے وہ تو چپ ہو گئے ہیں. بھائی کیا میں نے کہا کوئی اللہ کا بندہ، کوئی بیگم کا بندہ؟ بھائی آپ تو بول پڑو میرے بھائی، تھوڑا سا مسکراؤ، تھوڑا سا مسکراؤ، چہرہ تھوڑا سا کھلا کے رکھا کر. علی کے ذکر میں تھوڑا بس بس بس. کوئی اللہ کا بندہ؟ ہر انسان اس کا بندہ ہوتا ہے جس کی وہ اطاعت کرتا ہے. فادخلی فی عبادی، میرے بندوں میں داخل ہو جا. اللہ کو بڑا پسند ہے کہ کوئی میرا عبد بن جائے. بھئی یہ محمد اللہ کا رسول بھی ہے، اللہ کا حبیب بھی ہے، اللہ کا نبی بھی ہے، اللہ کا پیارا بھی ہے، اللہ کا بندہ بھی ہے. اور جب معراج میں اللہ نے حبیب کو بلایا تو کیا فرمایا؟ سبحان الذی اسرا بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو لے گئی. یعنی اس کے نزدیک بڑی بات ہے. اب تشہد میں آپ جب نبی کی رسالت کی گواہی دیتے ہیں، رسالت کا تذکرہ بعد میں، عبودیت کا پہلے کیا؟ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. یعنی پہلے گواہی کہ تیرا بندہ ہے اور بعد میں کہتے ہیں کہ تیرا رسول ہے. بات پہنچی یا نہیں پہنچی؟ تو اللہ کو بڑا پسند ہے کہ کوئی میرا بندہ بن جائے، اور یہ بڑی بات ہے کہ کوئی اس کا بندہ بن جائے. عبد کہتے ہیں بندے کو. عبد کی جمع ہے عباد. یعنی اللہ ہر بندے سے تقاضا کرتا ہے کہ ہر بندہ عبداللہ بن جائے. میری بنائی ہوئی مخلوق میں ہر انسان عبداللہ بن جائے. مجھے بتاؤ کیا حسین عبداللہ ہے؟ نہیں. زیارت کربلا میں کیا پڑھتے ہو؟ السلام علیکہ یا ابا عبداللہ. حسین اللہ کا بندہ نہیں، بندوں کا سردار ہے. ہوئے 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 ہوئے، ابا عبداللہ، ابا عبداللہ، اے اللہ کے بندوں کے. نہیں، مشکل میں پھنس گئے ہو سارے. جنہیں سمجھ آ رہی ہے وہ ہاتھ اٹھا کے مجھے تسلی دے رہے ہیں، اور جنہیں نہیں آ رہی وہ بس دیکھتے جا رہے ہیں. آؤ مزید آسان کرو، آیت کا اگلا حصہ بھی پڑھو. فادخلی فی عبادی، میرے بندوں میں داخل ہو جا. پھر فرماتا ہے وادخلی جنتی، اور میری جنت میں داخل ہو جا. جتنے بھی اللہ کے بندے ہیں وہ خواہش کرتے ہیں کہ میں جنت میں داخل ہو جاؤں. حسین جنتی نہیں ہے. سبحان اللہ، زندہ باد. کیا نبی نے فرمایا؟ الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ. حسین ہے سردار جنت، آدم ہے حقدار جنت. حسین ہے سردار جنت، ابراہیم ہے. ارے یہی تو وجہ ہے، فرق ہے حقدار جنت میں اور سردار جنت میں. حقدار کو جب جنت سے زمین پہ بھیجا گیا، اللہ نے کہا لباس اتار کے جانا، یہ جنت کا لباس ہے، زمین پہ نہیں جا سکتا. حسین نے ایک بار کہا تھا اماں کپڑے نہیں، ماں نے کہا درزی جنت سے لے آئے گا. اب سنیے اللہ کیا فرماتا ہے؟ میرے بندوں میں داخل ہو
اور میری جنت میں. بس تقریر کے اختتام تک پہنچ گیا. اللہ کیا کہتا ہے؟ میرے بندوں میں داخل ہو اور میری، سارے بولو، جنت میں داخل ہو. حسین اللہ کا بندہ بھی نہیں بلکہ بندوں کا ہے سردار. حسین جنتی بھی نہیں بلکہ جنت کا ہے سردار. تو پتہ چل گیا جس نے بندہ بننا ہے اسے حسینی بننا پڑے گا. او اللہ کے بندوں اب تو بولو. اور جس نے جنتی بننا ہے اسے بھی حسینی بننا پڑے گا. نہیں، ایک انسان جنتی ہو ضروری نہیں کہ اس کا باپ بھی جنتی ہو. کبھی کبھی بیٹا جنتی ہوتا ہے، باپ جہنمی ہوتا ہے. تاریخ میں مثالیں موجود ہیں. یعنی بیٹا علی کا حقدار، علی کا محب، اور باپ علی کا دشمن. بندے سوچ میں پڑ گئی ہے میں کس کی بات کر رہا ہوں؟ میں یزید کی بات کر رہا ہوں. یزید علی کا دشمن مگر اس کا بیٹا علی کا عاشق. یزید کا بیٹا علی کا عاشق. میں کئی مجالس میں یہ جملہ پڑھ چکا ہوں. یزید کا بیٹا، نام اس کا معاویہ تھا. ایک تو باپ کا نام تھا، وہ میرا موضوع نہیں ہے. یزید کے بیٹے کا نام بھی معاویہ تھا، یعنی معاویہ بن یزید تھا. یزید کا بیٹا مگر علی کا عاشق تھا. جب یزید مر گیا نا تو بنو امیہ کا ہجوم اس کے گلے میں ہار ڈال کے خلافت کے ممبر کے قریب لایا کہ اب تمہارا حق بنتا ہے، نسل بعد نسل یہ خلافت آگے آ رہی ہے، تم بیٹھو. یزید کے بیٹے پہ سلام ٹھوک کر ممبر کو مار کے کہا خبردار مجھے اس ممبر پہ آنے کا مت کہو. جو ممبر علی کی دشمنی میں ملے وہ خلافت کا ممبر نہیں، نجاست کا ڈھیر ہوتا ہے. گجرانوالہ والو، یہ جملہ میں نے رات سیالکوٹ میں کہا تھا، پورا سیالکوٹ مجلس میں تھا. مجھے اپنے شہر سے قیمت مل گئی، اب گجرانوالہ میں دیکھوں گا. یزید کے دو طرح کے بیٹے ہیں، ایک حلالی ایک حرامی. جو حلالی تھا اس نے کہا یزید لعنت اللہ، تم حرامی کہتے ہو یزید رضی اللہ. اچھا میں نے پانی پیا ہے، کسی کی اتنی توفیق نہیں کوئی صلوات پڑھائے، کوئی نعرہ لگائے. اب لگا دو مل کے سارے. تو میں نے کیا کہا؟ کبھی کبھی بیٹا جنتی ہوتا ہے مگر باپ جنتی نہیں ہوتا. اچھا، اور کبھی کبھی بندہ انسان ایز اے انسان، بیٹا انسان ہو یعنی بندہ اور باپ جانور ہو. کبھی ایسا ہوا نہیں. بیٹا اگر بندہ ہے، انسان ہے، تو یقیناً باپ بھی انسان تھا. کبھی کبھی ہم پنجابی میں ایک جملہ استعمال ہوتا ہے، اگر آپ کو کسی پہ غصہ آ جائے اور آپ کہیں کہ میں گالی بھی نہ دوں اور جملہ بھی ایسا کہوں کہ جو بھڑاس نکل جائے، تو کیا کہا جاتا ہے؟ بندے دا پتر بن. اچھا، آپ نے تو پنجابی میں ایسے خاموشی اختیار کی جیسے سارے امریکہ سے آ کے بیٹھے ہوئے. کبھی سنا یہ جملہ یا نہیں سنا؟ گرمی زیادہ لگ رہی ہے. کیا کہا جاتا ہے؟ بندے دا پتر بن. یعنی بتایا یہ جاتا ہے کہ ایسے کام نہ کر کہ بیٹا بدنام، باپ بدنام ہو جائے. بندے دا پتر بن یعنی کام وہ کر کہ باپ کا تعارف اچھا ہو کہ باپ بھی بندہ تھا، جانور نہیں تھا، تو بھی بندہ ہے. اب میں نے کیا کہا؟ اللہ قرآن میں کہتا ہے عبد بن جا، جنتی بن جا. اور حسین ابا عبداللہ اور حسین سیدہ شباب اہل الجنہ. تو جملہ کہنے دو، جے جنتی بننا ہی تاوی حسینی بننا پے گا، جے بندے دا پتر بننا ہی تاوی حسینی بننا پے گا. تو جو ماشاءاللہ سارے بولو.
اس کا مطلب ہے کہ جو حسین کے مقابلے میں آ جائے وہ جنتی بھی نہیں اور بندے دا پتر بھی نہیں۔ یہ جو یزید آیا تھا حسین کے مقابلے میں جنتی بھی نہیں۔ حسین کربل کے رن میں، ابھی مجھ سے پہلے میرا بھائی پڑھ رہا تھا، بھتیجوں بھانجوں جوانوں کے لاشیں اٹھائے نہیں، لاشوں کو چنا ہے۔ اللہ کرے میں پڑھ لوں اور تو سن لے۔ لاشیں اٹھا اٹھا کے تھکا ہوا حسین، لہو سے بھرا ہوا حسین، زخموں سے چور چور حسین، آخری وقت بہن کے خیمے میں آ گیا۔ بہن نے بھائی کو دیکھا، تڑپ گئی۔ غریب دروازے پر رک کے کہتا تھا، یا زینب، یا ام کلثوم، یا رقیہ، علیکن منی سلام۔ میری بہنوں بیٹیوں، غریب کا آخری سلام، اجرکم علی اللہ۔ آوازیں بلند ہو گئیں، آمادہ ہو گئے غریب کی غربت سننے کے لیے۔ یہ منظر بہن نے دیکھا، تڑپ کے کہتی ہے، بھیا اندر نہیں آئے گا؟ رو کے کہتا ہے، زینب میری حالت دیکھے گی تو سکینہ مر جائے گی۔ رو کے کہنے لگی، نہیں بھیا اندر آنا پڑے گا۔ عزادارو، حسین بہن کے خیمے کے در پہ آیا۔ غریب نے کہا، میرے اندر ہمت نہیں میں سب کو جھک جھک کے سلام کروں۔ بہن زینب، اگر کوئی پھٹا ہوا لباس ہے تو لے کے آ۔ بہن ایک لباس لائی۔ مجھے پتا ہے کل تو نے میری لاش پہ آنا ہے، ممکن ہے میرا پھٹا کرتا دے کے امت چھوڑ دے۔ جب بہن کو پتا چلا نا میرا بھائی موت کی تیاری کے لیے آمادہ ہو گیا، رو کے کہتا ہے غریب بھائی سے، بھیا اندر آ۔ کہتی ہے پھر میرے قریب آ، بھیا اپنی قمیض کے بٹن کھول۔ بھائی نے قمیض کو چاک چاک کیا، بہن نے بھائی کے سینے کو چومنا شروع کیا۔ بھیا اپنی گردن آگے کرنا۔ شریفو، بہن نے بھائی کی گردن چومی۔ بھیا اپنے ہاتھ آگے کر۔ بہن نے بھائی کے ہاتھ چومے۔ رو کے کہتا ہے، بہنا خیر تو ہے؟ کہتی ہے، مجھے وقت یاد آ گیا، 3 جمادی الثانی تھی، اماں نے مجھے بلایا تھا، کہتی تھی زینب جب غریب کا آخری وقت آئے میرے حصے کے بوسے کرنا۔ یہ جملہ کہا، رو کے کہتا ہے زینب میرے قریب آ۔ بہن قریب آئی، کہتا ہے کلائیوں سے کپڑا ہٹا، اپنے سر سے چادر اتار۔ بھائی کبھی سر چومتا ہے کبھی ہاتھوں کو۔ رو کے کہتی ہے خیر تو ہے؟ کہنے لگا بابا علی نے کہا تھا زینب کے ہاتھوں میں رسیاں۔ اجرکم علی اللہ۔ حسین کی یہی حق بندہ ہے عزادارو۔ غریب نے بہنوں کو الوداع کیا۔ میں نے کبھی غریب کی شہادت بیٹھ کے نہیں پڑھی، مجھے معاف کرنا، نہیں پتا کون کون اس مجلس میں آیا ہو۔ بہنوں کو الوداع کر کے حسین خیمے کے باہر آیا، لاشوں کو دیکھا، علی اکبر، قاسم، اون محمد، کیا مجھے سوار نہیں کراؤ گے؟ راوی کہتے ہیں ہر لاش کو ایک بار پکارا، جب دریا کو دیکھا 3 بار کہا، عباس عباس، تیرا حسین اکیلا ہو گیا۔ عزادارو، بہن آگے بڑھی، غریب کو زین پہ سوار کیا، چند قدم حسین کا گھوڑا چلا، چلتا چلتا رک گیا۔ رو کے مظلوم کہتا ہے ذوالجناح، میں جانتا ہوں تو بھی صبح سے تھک گیا ہے، وعدہ کرتا ہوں ایک مرتبہ مقتل میں لے جا، دوبارہ زحمت نہ دوں گا۔ رو کے ذوالجناح کہتا ہے مولا میں نہیں تھکا، ذرا میرے قدموں کی جانب دیکھ۔ شریفوں کیا دیکھا؟ 4 سال کی بڑے کے سم پکڑ کے رو رو کے کہتی میرے بابا کا گھوڑا مقتل میں نہ جانا، اکبر گیا
حسین نے یہ منظر دیکھا، غریب زین سے زمین پہ آیا، خاک کربلا پہ میرا مولا بیٹھ گیا، اپنی بیٹی کو گودی میں بٹھایا، رو کے کہتے سکینہ میں نے تجھے نماز شب کی دعاؤں میں مانگا تھا، رو کے کہتی ہے اس لیے مانگا تھا جنگلوں میں اکیلا چھوڑ جائے گا۔ غریب کی آواز آئی نہیں سکینہ دین نہیں بچتا جب تک تو یتیم نہ ہو جائے۔ کہنے لگی بابا مجھے بتا اگر میں نے پتھروں پہ سونا تھا تو مجھے سینے پہ کیوں سلاتا تھا، بتا اب میں کہاں سویا کروں گی۔ غریب نے رو کے کہا اب تو اماں کے سینے پہ سوئے گی۔ چھوٹی اولاد والوں تڑپ کے کہنے لگی بابا اماں کے سینے پہ علی اصغر سوتا ہے۔ غریب نے کہا اب ترتیب بدل جائے گی، اصغر میرے سینے پہ، تو اماں کے ساتھ کبھی کوفہ کبھی شام۔ بیٹی کو گودی میں بٹھا کے غریب نے رو کے کہا سکینہ اب پھپھیوں کو تنگ نہ کرنا، جہاں جگہ ملے سو جانا، سکینہ ایسے صبر کرنا جیسے یتیم کرتے ہیں، دعا کرو اللہ کسی کو یتیمی نہ دکھائے۔ کہنے لگی بابا یہ یتیم کون ہوتا ہے؟ غریب نے خاک کربلا بیٹی کی زلفوں میں ڈالی، کہا جن کا بابا مارا جائے وہ یتیم ہوتا ہے، مگر تیرا اپنا مقدر لوگ یتیموں کو پیار کرتے ہیں، جب تیرا بابا مارا جائے گا کوئی تماچے مارے گا، کوئی دور کھینچے گا، رو رو کے کہے گی چچا غازی او میرا بابا او بھیا علی اکبر۔ ہائے حسین ہائے غریب۔ غریب نے بیٹی کو یوں سینے سے لگایا، رو کے دعا کرتا رہا میرا اللہ میری سکینہ کو نیند آ جائے، مجھے مقتل میں جاتا نہ دیکھے۔ شریفو بی بی سو گئی، بہن زینب سکینہ تیرے حوالے۔ ذوالجناح پہ سوار ہو گیا، علی کی بیٹیوں نے پتھروں کا ماتم کیا، رو رو کے کہتی تھی مہلن مہلا یبن زہرا، بطول کے بیٹے ہمیں تنہا نہ چھوڑ، مہلن مہلا یبن زہرا۔ سیدزادیوں کا ماتم شروع ہوا، زہرا کا لاڈلا کربل کے رن میں آیا، رو رو کے کہتا تھا لڑو تم نے میرا اکبر مارا، او لڑو تم نے میرا اصغر مارا، او کھڑے ہو کے لڑو تم نے میرے حسن کا یتیم مار دیا، تم نے میرا عباس۔ حسین جنگ کرتے رہے، جنگ ہوتی رہی، میمنہ کو میسرے میں بدلا، میسرہ کو میمنے میں بدلا، کسی کی جرت نہ تھی کوئی حسین کے مقابلے میں آتا۔ شریفو اب میں کیسے پڑھوں؟ ہاتف غیبی کی صدا آئی، یا ایتھا النفس المطمئنہ، حسین لوٹا، میں راضی، تیری ماں راضی، تیرا بابا نجف سے آ گیا۔ غریب نے تلوار کو میاں میں ڈالا، دوڑتی ہوئی فوجیں آئی، آواز آئی مارو اس کا کوئی نہیں بچ۔ جس کے ہاتھ میں تیر تھا اس نے تیر مارا، کسی نے نیزہ مارا، جس کو کچھ نہ ملتا وہ کربلا کی خاک غریب کے زخموں۔ سنو گے ایک روایت، مختار کے دربار میں جب حرملہ کو پیش کیا گیا، مختار نے پوچھا بتا حرملہ کربلا میں تیرے پاس کتنے تیر تھے، تو نے کہاں کہاں صرف کیے؟ بڑی سخت روایت، اللہ کرے میں پڑھ لوں۔ یہ ظالم کہتا ہے مختار نہ پوچھ، تو برداشت نہیں کر پائے گا۔ مختار کہتا ہے تجھے بتانا پڑے گا۔ کہتا ہے میرے پاس 6 شعبہ 4 تیر تھے، یہ وہ تیر تھے جن کے آگے 3 نوکیں بنی ہوتی تھی، عربوں نے قسمیں کھائی تھی یہ تیر انسانوں پہ نہیں چلانے، دوڑتے گھوڑوں پہ چلاتے تھے۔ شریفوں معاف کرنا، یہ کتا کہتا ہے پہلا تیر میں نے مشق سکینہ پہ مارا،
جو مشق پہ نہیں غازی کے کلیجے پہ لگا. کہتے دوسرا تیر میں نے چشم عباس میں مارا. چھوٹی اولاد والوں یہ کہتے تیسرا تیر میں نے تب چلایا جب اصغر بابا کے ہاتھوں پہ. اب سنو گے جملہ. کہتے چوتھا تیر میں نے تب مارا جب زہرا کا لاڈلا سینے ذوالجناح پہ تھا. میں نے حسین کے سینے پہ تین نوکیں حسین کی پسلیوں میں جا لگی. غریب نکالتا ہے تیر نہیں نکلا. غریب نے ذوالجناح کی گردن پہ خود کو گرایا, پشت سے تیر نکالا, رو کے کہتا تھا انا للہ. او میرا اللہ راضی رہنا, او میرا اللہ میری سکینہ یتیم ہو گئی, او میرا اللہ میں پیاسا مارا گیا. عزادارو اب تیروں کی بارش شروع ہو گئی. مقتل کے جملے ہیں. حسین کے جسم کے تین حصے ایسے تھے جو شہادت سے پہلے ختم ہو گئے تھے. پہلا حصہ راوی کہتے ہیں جب اکبر کی لاش پہ آیا اس کے بعد حسین کو ٹھیک سے نظر نہیں آتا. دوسرا حسین کے ہونٹ پیاس سے کٹے گئے. تیسرا حسین کا جگر ختم ہو گیا تھا. عزادارو جب تیروں کی بارش حسین کے زندہ جنازے پہ ہو رہی, میں تم سے پوچھتا ہوں اکبر گرا حسین نے اٹھایا, قاسم گرا حسین نے